پیارے دوستو، موجودہ صورتحال میں جو جنگیں اس وقت ہو رہی ہیں، ان جنگوں میں ایک اہم ترین جنگ وہ ہے جو اس وقت اسرائیل اور ایران کے درمیان چل رہی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کے درمیان یا اس کے فوری بعد یا سیز فائر کے بعد جو کہ اب ہو چکا ہے، اس کا انجام جو بھی ہو، اس درمیان یا اس کے بعد ایک کام ہوگا، اور وہ یہ کہ اسرائیل ملک شام پر قبضہ کرے گا۔ ہاں، یہ بات آپ کو شاید تھوڑی عجیب لگے گی۔ اسرائیل اور ملک شام کے درمیان، جسے سیریا کہا جاتا ہے، اس کے درمیان پہلے سے جو بفر زون بنایا گیا تھا، جس میں کسی بھی قسم کی فوجیں نہیں رہنی تھی، بلکہ وہ ایک کھلا ہوا سپیس تھا جو کہ 14 کلومیٹر کا تھا۔ ملک شام یا سیریا میں جب الجولانی کی حکومت آئی تو اسرائیل اتنا زیادہ اندر آ گیا کہ تقریباً 170 کلومیٹر کا ایریا اس نے کور کر لیا۔ اسرائیل وہاں بہت جلد ایکٹیو ہونے والا ہے، یہ نظارہ آپ آگے دیکھیں گے، اور اس پر تھوڑی سی روشنی میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا۔ فی الحال میں اس سلسلے میں ایک بہت اہم بات کا ذکر کرنے جا رہا ہوں، جس کا تعلق حضرت امام مہدی سے ہے، یعنی یہ وہ لڑائی اور وہ جنگ ہے جس کا ذکر براہ راست جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے اور اس کا نمبر 7253 ہے۔ اس حدیث کو وہاں دیکھ بھی سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو بہت علم دیا تھا، وہ ایک مرتبہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو ملنے والے یا ان کے دوست وہاں پر بھاگتے ہوئے آئے۔ ان کے وہاں آنے کی جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ اس علاقے میں آندھی آ گئی تھی۔ تو آندھی آنے پر انہوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، ایسا لگتا ہے جیسے قیامت آ گئی ہے۔ یہ ان صاحب کا تقیہ کلام تھا، یعنی وہ اسی طرح بولا کرتے تھے۔ کوئی بھی ذرا سا عجیب و غریب واقعہ ہوتا تھا تو وہ فوراً کہتے تھے کہ لگتا ہے قیامت آ گئی ہے۔ انہوں نے آ کر جب یہ جملہ کہا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، قیامت آ گئی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے دو باتیں ارشاد فرمائی اور کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ترکہ تقسیم نہ کیا جائے اور مال غنیمت کی خوشی ختم نہ ہو جائے۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ اتنے لوگ مارے جائیں گے کہ ان کی وراثت لینے والا، یعنی ان کے بچے ہوئے مال میں حصہ لینے کے لیے کوئی موجود ہی نہیں ہوگا، اور دوسری طرف مال غنیمت تو ہوگا لیکن مال غنیمت کو لینے والے لوگ وہاں پر موجود ہی نہیں ہوں گے۔ یہ بات فرمانے کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ملک شام کی طرف، یعنی کہ سیریا کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس جگہ پر۔ ناظرین، میں اس روایت کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ روایت لمبی ہے کہ اس جگہ پر، یعنی ملک شام یعنی سیریا کے اندر، مسلمان اور مسلمانوں کو مٹانے والا لشکر، یعنی ایک طرف اسلام ہوگا اور دوسری طرف اسلام کو مٹانے والا لشکر ہوگا۔ یہ دونوں آمنے سامنے ہوں گے، اور ان دونوں کے درمیان جو لڑائی ہوگی وہ انتہائی خطرناک ہوگی۔ 3 دن لگاتار ایسا ہوگا کہ مسلمان اپنا لشکر روزانہ روانہ کریں گے جو موت پر بیعت کر کے گیا ہوگا، یعنی جس کا کہنا یہ ہوگا کہ ہم مرنے جا رہے ہیں، ہم مرے بغیر واپس نہیں آئیں گے، یعنی یا تو ہم مر جائیں گے یا پھر ہم جیت کر اور فتح حاصل کر کے واپس آ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، یہ بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمائی، اور پھر فرمایا کہ 3 دن لگاتار ایسا ہوگا کہ یہ لڑنے والے جائیں گے، موت پر بیعت کر کے جائیں گے، اور شام ہو جائے گی اور ان لڑنے والوں کو شکست ہوگی، یعنی کہ وہ ہار جائیں گے۔ اسلام کا یہ جو ہراول دستہ ہوگا، اس کو لگاتار 3 دن تک ہار کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پھر چوتھا دن ہوگا، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو غلبہ دیں گے اور مسلمان حملہ کریں گے۔ وہ حملہ ایسا ہوگا جس کے نتیجے میں کافر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ ناظرین گرامی، ایسی بات حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اپنی طرف سے نہیں کہہ سکتے، بلکہ یقینی طور پر یہ بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ جنگ ایسی جنگ ہوگی کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی جنگ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ پھر فرمایا کہ اتنی لاشیں ہوں گی کہ پرندہ اڑے گا اور وہ اڑ اڑ کر ان لاشوں کو پار کرنا چاہے گا، تو وہ پرندہ ان کو پار نہیں کر پائے گا۔ لاشوں کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہوگا، لاشوں کا ایک انبار ہوگا، یہاں تک کہ وہ پرندہ بھی گر پڑے گا۔ پھر اس کے بعد، یعنی جو لوگ مرے ہوئے ہوں گے، ظاہری سی بات ہے ان کے جو رشتہ دار ہوں گے وہ ان کی لاشوں کو تلاش کریں گے۔ اس روایت کے اندر یہ باپ داداؤں کی اولاد میں جب شمار کیا جائے گا
تو اگر کسی گھرانے میں 100 لوگ ہوں گے تو ان میں سے 99 اس جنگ میں مارے جائیں گے۔ دوستو، یقینی طور پر یہ کوئی ہولناک، خطرناک، کوئی ایٹمی ٹائپ کی ایک جنگ ہوگی جس میں اتنے بڑے پیمانے پر تباہی ہوگی کہ گھر کے 99 لوگ قتل کر دیے جائیں، یعنی مار دیے جائیں گے۔ یہاں رک کر میں آپ کے لیے ایک اشارہ کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اشارہ براہ راست سیدھا یہ ہے کہ غزہ کے اندر جو لڑائی ہے، اب غزہ فلسطین میں ہے۔ اسرائیل اور فلسطین کا یہ سارے کا سارا وہ علاقہ ہے جو ملک شام اور سیریا کا حصہ ہے۔ 100 میں سے 99 مار دیے جائیں گے، ایک باقی بچے گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ بہت بڑی تباہی ہوگی، اور آپ اور ہم اس تباہی کو اپنی آنکھوں سے غزہ میں دیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ لوگ آپس میں بیٹھیں گے اور مال غنیمت تقسیم ہو رہا ہوگا، تو اس مال غنیمت کی تقسیم میں یعنی جو لینے والے ہوں گے ان کو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کا بہت بڑا نقصان ہو چکا ہوگا۔ ان کو اس مال غنیمت کی ذرا سی بھی خوشی نہیں ہوگی۔ اسی درمیان جب یہ سب کچھ چل رہا ہوگا، اس درمیان ایک چیخنے والا آواز لگائے گا، اور یہ آواز بہت بلند ہوگی، بہت تیز ہوگی۔ وہ آواز یہ ہوگی، چیخنے والا کہے گا کہ تمہارے پیچھے دجال تمہارے گھروں میں اور تمہارے بچوں تک پہنچ گیا ہے۔ جب یہ خبر ان لڑنے والوں تک پہنچے گی جن کو فتح ہوئی ہے، جو جیت چکے تھے، تو ان کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہوگا وہ نیچے گر جائے گا۔ وہ اس کو پھینکیں گے اور اس آواز کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ میں جو بات اس وقت عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کے قریب جو جنگ حضرت امام مہدی سے پہلے ہونی ہے، یا حضرت امام مہدی کے دور میں جو جنگیں ہونی ہیں، اور پھر دجال کے آنے سے پہلے جو لڑائیاں ہونی ہیں، ان کا عرصہ بعض روایتوں کے مطابق تقریباً 7 سال کا ہے۔ اور اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ غزہ کے اندر جو لڑائی چل رہی ہے، یہ لڑائی بھی تقریباً 1.5-2 سال کے درمیان سے جاری ہے، یعنی اس کو 2 سال کے قریب عرصہ ہونے والا ہے۔ الغرض اب اسی لشکر میں جو لڑائی چل رہی ہوگی، بعض روایات کے اندر ہے کہ اس میں حضرت امام مہدی ہوں گے، اور جب وہ یہ خبر سنیں گے کہ دجال آ گیا ہے، تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق وہ اپنے ساتھیوں میں سے تقریباً 10 سواروں کا ایک دستہ، 10 سواروں کی ایک ٹیم اس تحقیق کے لیے بھیجیں گے کہ وہ جا کر پتہ کرے کہ واقعی دجال آیا ہے یا نہیں۔ اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی خبر جس طرح سے امت کو دی ہے، اور فتنے جس طرح سے امت کے اندر متوجہ ہوئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ان میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ بتا دیا ہے۔ بعض روایات میں ملتا ہے، ابن حماد کی فتن کے باپ کے یہ روایت موجود ہے کہ انہوں نے یہ بات واضح طور پر کہی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ ابن یمان سے یہ بتایا، اور حذیفہ ابن یمان نے یہ نقل کیا کہ کوئی فتنہ ایسا نہیں ہوگا جس میں اتنے 100 لوگ مارے جانے والے ہوں، اور اس کی اطلاع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ دے دی ہو۔ پھر کچھ لوگوں نے اسے یاد رکھا اور کچھ لوگ ان چیزوں کو بھول گئے۔ ناظرین گرامی، یہ کلیئرٹی ہے مستقبل کو لے کر اس دین کی، اس شریعت کی۔ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو سوار دجال کا پتہ کرنے جائیں گے، میں ان کے نام تک جانتا ہوں، ان کے باپ دادا کے نام کو بھی جانتا ہوں، ان کے ہر گھوڑے کا جو رنگ ہے میں اس کو بھی پہچانتا ہوں۔ پھر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنے زمانے کے بہترین شاہ سوار ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھوڑا چلانے کی زبردست مہارت عطا کی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ وہ اپنے زمانے کے بہترین لوگوں کے اندر ہوں گے۔ دوستو، اس حدیث مبارکہ کے بارے میں سوچئے، اس پر ذرا غور کیجئے، اور وہ بات جو میں نے شروع میں کہی تھی اس پر ذرا واپس آئیے۔ میں یہ بات پریڈکشن کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یہ بات میرے اپنے اندازے اور تجزیے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل اور جو ایران کی جنگ ہے، اس کے درمیان آپ دیکھیں گے کہ ایک وقفے میں ایک دم سے اسرائیل جو ہے وہ آگے بڑھ کر ملک شام کے بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لے گا۔ میں نے بتایا تھا 170 کلومیٹر کے حصے میں اس نے قبضہ کر لیا ہے، کیونکہ ان کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ اب ایک بات یہ ہو سکتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ دجال جب بھی نکلے گا وہ کسی چیز سے سخت ناراض ہو کر غصے سے نکلے گا۔
ایک پاسبلٹی ہے کہ دجال کے اس پلان کو اللہ تعالیٰ ایران کے ذریعے سے توڑوا دے اور دجالی فوجوں کو جو شکست ہوئی جو نظر آ رہی ہے اس طرح سے اور بھی معاملات آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے ان سب سے ناراض ہو کر دجال باہر نکل آئے. ناظرین، دجال ایران سے نکلے گا، ایران کے ملک میں اصفہان سے نکلے گا، لیکن اسرائیل جو فتح کرنے جا رہا ہے اس کے بارے میں یہ ایک بات میں آپ کو واضح طور پر بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات سیدھے سیدھے دو ٹوک انداز میں یہ ہے کہ ایران کے اندر دو بہت بڑے گروپس موجود ہیں. ایک علوی لوگوں کا گروپ ہے اور ایک دروزی لوگوں کا گروپ ہے. علوی بھی شیعہ ہے اور دروزی بھی شیعہ ہے. علوی جو ہے یہ تھوڑا سا الگ ہے اور دروزی پرو اسرائیل ہیں. اسرائیل ان کو اسلحہ دیتا ہے، ان کو ٹرین کر رہا ہے اور وہ ٹرین بھی ہیں. ان کے پاس بشار الاسد کے دور کا اسلحہ موجود ہے، اور علوی بھی چونکہ بشار الاسد کے لوگ ہی ہیں یہ بھی فوراً اسرائیل کے کہنے پہ ایکٹیو ہوں گے، اور یہ دونوں مل کر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو ایکٹیو کر کے ایک ملک شام پر دوبارہ شیعوں کا قبضہ کروایا جائے گا. یہ بات میں کہہ رہا ہوں اور یہ بالکل واضح طور پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شام میں الجولانی بہت کمزور ہے. الجولانی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جب تک امریکہ ان کے پیچھے کھڑا ہے تب تک وہ باقی ہیں، ورنہ امریکہ جس دن ان کے پیچھے سے ہاتھ ہٹائے گا یہ ختم ہو جائیں گے. بہرحال اس کے بعد بھی جنگ ہونی ہے، اور اسی ملک شام کا ایک علاقہ ہے ہوتا، جس کے بارے میں بعض روایات یہ ملتی ہیں کہ یہ حضرت امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر ہوگا اور وہیں پر حضرت امام مہدی قیام فرمائیں گے. بہرحال یہ پورا سینیریو جو اس وقت بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے اور یہ حالات جو بنتے چلے جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ بہت بڑی بربادی کا پیش خیمہ ہے. اور اسی بیچ اسرائیل کے ایک بہت بڑے صحافی کی ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ ہمارا کوارٹر فائنل تھا وہ حماس سے تھا، اور ہمارا سیمی فائنل ایران سے چل رہا ہے، اور ہمارا فائنل ترکیہ سے ہوگا. میں نے جب اس کو پڑھا تو ایک دم سے مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ یاد آ گئی جس میں اشارہ کیا گیا تھا کہ حضرت امام مہدی ترکی کو فتح کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مہدی کے آنے سے پہلے ترکی غیر مسلم قوتوں کے ہاتھ میں جائے گا. یہ صہیونیوں کے ہاتھ میں جانا ہی جانا ہے. ان کی نگاہ بھی اس کے اوپر ہے. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ترکی چلا گیا تھا اور صوفیہ کرام نے اپنی محنت سے اسے فتح کر لیا، لیکن غالب گمان یہی ہے کہ حضرت مہدی کے ہاتھ پہ وہ فتح ہوگا، اور حضرت مہدی اسی علاقے میں ہوں گے جب ان کو اطلاع ملے گی کہ دجال ظاہر ہو گیا ہے. بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ دنیا بالکل اسی طرح آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسی باتیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. یہ روایت مجھے بہت ہی معنی خیز لگی. اس کے اندر بہت سارے اشارے دو ٹوک انداز میں موجود ہیں، اس لیے میں نے سوچا میں آپ کے سامنے پیش کر دوں. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اپنے کرم سے اپنے فضل سے اللہ تعالی دامن عافیت میں رکھے، ایمان اور عمل کی حفاظت فرمائے. ویڈیو اچھی لگے تو شیئر کریے، لائک کریے اور آگے بھیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.